رسول نے کہا کہ ایک درخت ہے، اس کے سائے کے نیچے میں کچھ دیر بیٹھتا ہوں اور آگے چلا جاتا ہوں. یہ سایہ جو ہے یہی دنیا ہے. دنیا کی جو حقیقت ہے وہ آخرت کے مقابلے میں اس وقت سمجھ میں آئے گی جب ہم اس کو ڈرون کیمرے سے دیکھیں گے. دل کی جو حکومت ہے اس میں سے دنیا کی محبت کو جلا وطن کر دینا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ حلال کھانا چھوڑ دیں. آپ کی بات سے مجھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول یاد آیا. کہتے ہیں کہ پیسے جو ہیں وہ جیب میں ہونے چاہیے، ایسا نہ وہ پیسے دل میں چلے جائیں. ایک کشتی جو ہے جب تک وہ پانی میں ہوتی ہے تب تک وہ چلتی رہتی ہے، جب پانی اس میں آ جائے تو وہ ڈوب جاتی ہے. گورنر ہے، تربیت دیکھیں کیسی ان کی. جب وہ مال دیکھتے ہیں تو پریشان ہو جاتے ہیں. ہمارا حال کیا ہے کہ ہم خوش ہو جائیں. مال کو دیکھیں وہ پریشان ہو گئے، وہ ایک دم اپوزٹ. تو کیا کہتے ہیں کہ آج دنیا میرے گھر پہ آئی ہے، میری آخرت کو خراب کر. جن کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں نا، یہ کا واقعہ وہ اصل میں ایسا کر رہے تھے، کہیں بیٹھے ہوئے تھے اور ان کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا تھا، بریڈ کا ٹکڑا تھا جو کہ سوکھا ہوا تھا. تو وہ دریا کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے اور وہ بار بار اس ٹکڑے کو دریا میں ڈبو کر کھا رہے تھے اور ساتھ یہ بات کہہ رہے تھے جیسے انہوں نے کہا کہ جو آج کے بادشاہ اور ان کے بیٹوں کو پتہ چل جائے کہ ہمارے دلوں میں کتنا سکون ہے، ہم کتنا پیسفل ہیں، تو وہ اس پیس کو لینے کے لیے ہم سے تلواروں کے ساتھ جنگ کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. دیکھا جائے تو مختلف قسم کے کیمرے پائے جاتے ہیں. ایک وہ کیمرہ ہے جو فکس ہوتا ہے، جو صرف ایک ہی ویو کو دیکھ رہا ہوتا ہے. ایک وہ کیمرہ ہے جو موویبل ہے، مختلف قسم کے ایریاز کو کور کر رہا ہوتا ہے. اسی طرح ایک اور کیمرہ دیکھتے ہیں، وہ ہے 360 اینگل کو دیکھ رہا ہے، یعنی ہر طرف اس کا جو ایک وائڈ اینگل ہے، ہر چیز اس سے عیاں ہو رہی ہے. ایک کیمرہ ہوتا ہے جو ڈرون کیمرہ ہے. ڈرون کیمرہ ایسا ہے کہ جیسے جیسے وہ اوپر جاتا ہے تو جو بھی چیز ہے نیچے وہ نظر آتی جاتی ہے، اس کو انسان ویژولائز کر سکتا ہے اور وہ چھوٹی ہوتی جاتی ہے، اس کی حقیقت واضح ہوتی جاتی ہے. مثال کے طور پہ ہم ایک کمرے میں بیٹھے ہوں تو ہم سمجھتے ہیں شاید یہ کمرہ ہی ہے، سب سے بڑا یہ کمرہ ہے. تھوڑا اوپر جاتا ہے وہ کیمرہ تو ہم دیکھتے ہیں کہ یار اس طرح کے اور بھی کمرے موجود ہیں اور اس سے بڑے بڑے کمرے ہیں. پھر نظر آتا ہے کہ یہ تو ایک چھوٹی سی بلڈنگ ہے، اس کے مقابلے میں بہت ساری بلڈنگز ہیں. جتنا انسان اوپر جاتا رہتا ہے اتنا وہ چیزوں کی اور شے کی حقیقت کو دیکھتا رہتا ہے. آج کا ہمارا موضوع ہے زہد، جو کہ اس دنیا کی حقیقت کے اوپر بات کرتا ہے. اس کے لیے آج ہم نے مدعو کیا ہے، ہمارے مختلف دوست ہیں، احباب ہیں. عبد الرحمن مشتاق، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ ڈاکٹر، آپ سنائیں. الحمدللہ. اور کیسے ہیں آپ ہمارے پیارے محترم بھائی نبیل اصغر؟ الحمدللہ بخیر، آپ سنائیں ڈاکٹر. الحمدللہ. اور عبداللہ بھائی کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ الحمدللہ. آپ کیسے ہیں؟ اللہ کا فضل ہے، اللہ کا شکر ہے. جزاک اللہ خیر. جس طرح میں نے بات سے شروع کیا ہے کہ دنیا کی جو حقیقت ہے وہ آخرت کے مقابلے میں اس وقت سمجھ میں آئے گی جب ہم اس کو ڈرون کیمرے سے دیکھیں گے. اللہ تعالیٰ بھی قرآن مجید میں فرماتا ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، یعنی جن کے پاس ایمان آ جاتا ہے اور ساتھ میں علم آتا ہے تو ان کے درجات بلند ہوتے جاتے ہیں. وہ ڈرون کیمرے کی طرح اس دنیا کو دیکھتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ کرام کے ساتھ نکلے تو ایک بکری کا مردار بچہ دیکھا تو پوچھا اس کو کوئی لے گا چند درہم کے اندر؟ تو صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کون لے گا؟ تو بتایا گیا کہ یہی ہے حقیقت جو دنیا کی ہے کہ اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. تو زہد کیا چیز ہے؟ جی عبد الرحمن بھائی. اگر ہم زہد کی تعریف مختصراً کریں تو ہمارے علماء میں سے سلف میں سے گزرے ہیں، فضیل ابن عیاد رحمہ اللہ، وہ فرماتے ہیں کہ اصل زہد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کو پا لینا. کیونکہ زہد کا آگے مطلب ہم قناعت بھی لیں گے کہ بہت کم پہ راضی ہو جانا، پر اصل ہے کہ آپ کے پاس مال ہو پر اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو. یہ ایک زہد کا معنی ہے. یعنی زہد کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا جو تعلق ہے وہ اس دنیا کے ساتھ اتنا گہرا نہ ہو کہ آپ اس کو چھوڑنا نہیں چاہتے. جس طرح کسی نے کہا ہے نا کہ کشتی جو ہے پانی کے اندر اچھی لگتی ہے، لیکن اگر پانی جو ہے وہ کشتی میں آ جائے تو اس کو ڈبا دیتی ہے. جی عبداللہ بھائی. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی ایک تعریف ہے، بڑی پریسائز اور جو ہے نا بڑی شارٹ قسم کی تعریف کرتے ہیں اور بڑی میننگ فل ہے. کہتے ہیں کہ ترک الشیء ما لا ينفع فی الآخرہ، یا ترک ما لا ينفع فی الآخرہ، کہ ایسی چیز کو چھوڑ دینا کہ جو آپ کو آخرت میں جو ہے نا اس کا فائدہ نہ ہو، جو آپ کو آخرت میں فائدہ نہ پہنچائے. تو یہ بڑی یعنی کہ، اور اسی طرح علماء نے
زہد کی جو اقسام بیان کی ہیں، بلکہ اگر آپ اس کو ایک اور انداز سے سمجھیں کہ لیولز ہیں. پہلا لیول تو یہ ہے کہ آپ جو ہے نا ہر طرح کی جو حرام چیزیں ہیں اس کو آپ ترک کر دیں، اس کو آپ چھوڑ دیں. دوسرا لیول یہ ہے جو حرام چیزیں چھوڑ چکا ہے اس کے لیے یہ پھر نیکسٹ لیول یہ آتا ہے کہ وہ جو حلال کام کر رہا ہے، حلال چیزیں جو وہ اپنا رہا ہے اپنی لائف میں، اس میں وہ ان چیزوں کو چھوڑ دے کہ جس کا اس کا آخرت میں کچھ فائدہ نہیں ہوگا. بعض اوقات انسان ایسی چیزیں پڑھتا ہے حلال ہیں، لیکن یہ ہے کہ لیٹس سے فار ایگزامپل کہ اگر کوئی حلال چیز کو حاصل کرنے کے لیے وہ کوئی پیسے خرچ کرتا ہے، مطلب اس نے ریسٹورنٹ میں گیا ہے اور اس نے کچھ کھانا جو ہے وہ خریدا ہے اور وہ اس کھانے کو کم پیسوں میں بھی لے سکتا ہے، لیکن وہ اسی مطلب ایک بس اپنی ایک خواہش کو پوری کرنے کے لیے اس کو بہت زیادہ ایکسپینسو لیا جاتا ہے اس چیز کو. تو جو تیسری چیز آ جاتی ہے زہد میں کہ جس کا ایڈوانس لیول کہہ لیں آپ، تو وہ یہ ہے کہ ایسی چیز سے جو ہے وہ باز آ جانا یا اس کو چھوڑ دینا کہ جو آپ کو اللہ کی یاد سے جو ہے نا وہ غافل کر لے، یعنی اللہ کی یاد سے آپ کو دور کر دے. کوئی بھی چیز میں اگر آپ پڑ گئے ہیں، آپ کے کوئی ایسے خیال آ گیا ہے، آپ نے کوئی ایسی چیز دیکھ لی ہے کہ جس سے آپ اللہ کے ذکر سے دور ہوتے جا رہے ہیں، تو یہ ہے. جیسے کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا عبداللہ بن عمر کو رضی اللہ عنہ کو فرماتے ہیں، اور وہ یہاں پر نوٹس کرنے والی بات یہ ہے کہ اس ٹائم پہ وہ ٹین ایجر تھے، یعنی 14 15 16 کے درمیان کی، یعنی کہ یہی ان کے آس پاس کی ایج تھی. ایک اس سال کے بچے کو، جس سال کے ہمارے ہاں تو ہوتے ہیں وہ ایک قسم کے ناسمجھ ہوتے ہیں، لیکن ان کو تربیت دیکھیں کس طرح کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ کن فی الدنیا کہ انک غریب او عابر سبیل، کہ دنیا میں اس طرح سے رہنا کہ جیسے تم ایک اسٹرینجر ہو، ایک غریب ہو، جیسے تمہیں کوئی نہیں جانتا، اور اس طرح سے کہ جیسے تم ایک مسافر ہو، ایک جگہ پہ آئے، کچھ دیر کے لیے تم نے پڑاؤ ڈالا اور وہیں سے نکل گئے. سبحان اللہ. یہ وہ ہے کہ جو ایک تربیتی انداز سے اس بچے کو سکھائی جا رہی ہے چیز، جو اس کے لیے فیوچر میں کئی سالوں تک اس کو جو ہے وہ نفع دیتی ہے یہ چیز. بالکل جو حدیث بیان کی ہے اس میں غریب ایک اور ہمارا پاکستان میں غریب ہے، یا اردو میں کہتے ہیں غریب، یہاں سے غربا مراد ہے، ایک دم اسٹرینجر. اس غریب کا ایک الگ معنی ہے اور یہاں معنی جو ہے ایک اسٹرینجر کا ہے. تو اس کی مثال علماء اس طرح دیتے ہیں دوسری حدیث کو اس کا لے کے آتے ہوئے کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ ایک درخت ہے، اس کے سائے کے نیچے میں کچھ دیر بیٹھتا ہوں اور آگے چلا جاتا ہوں. یہ سایہ جو ہے یہی دنیا ہے. اور آگے علماء آج کے جدید دور سے اس کی مثال دیتے ہیں، آپ ٹرانزٹ فلائٹ ہے آپ کی 2 گھنٹے کی 8 گھنٹے کی، آپ اس میں جاتے ہو، آپ صرف بار بار وقت کو دیکھتے رہتے ہو کہ میری یہ فلائٹ نکل نہ جائے، اور کچھ دیر کے لیے وہاں پر رہتے ہو، اپنی ضرورت پوری کرتے ہو اور آگے چل دیتے ہو. یہی دنیا کی حقیقت. آج کچھ لوگوں کو ان کی سوچ کو دیکھا جاتا ہے، وہ زہد سے غلط مطلب بھی لیتے ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ زہد کا مطلب یہ ہے کہ ایک دم دنیا سے کٹ آف، لوگوں سے ملنا نہیں ہے، جنگلوں میں جا کے بیٹھ جانا ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے ان کو نعمتیں دی ہیں تو اس کو استعمال نہیں کرنا. لوگوں کو آپ کا زہد جو ہے نظر آنا چاہیے، بلکہ ایسا نہیں ہے. علماء نے کافی اچھا اس کے بارے میں بیان کیا ہے. اس میں سے ایک چیز لکھی گئی ہے، وہ یہ کہ انہوں نے زہد کا مطلب سمجھانے کے لیے ایک بات لکھی. وہ یہ کہتے ہیں کہ زہد آپ اس طرح سمجھیں کہ آپ کی دل کی جو دنیا ہے، دل کی جو حکومت ہے، اس میں سے دنیا کی محبت کو جلا وطن کر دینا. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ حلال کھانا چھوڑ دیں، یا آپ جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو نعمتیں دی ہیں اس کا استعمال کرنا چھوڑ دیں، اچھے کپڑے پہننا. ہاں جی. تو انہوں نے کیا بیان کیا ہے کہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ حلال کو چھوڑ دیں یا فضول خرچی کرنا شروع کر دیں، بلکہ اس کے درمیان میں زہد ہے. جی عبداللہ بھائی نے جو تعریف بیان کی ہے نا کہ ترک الشیء لا ينفع فی الآخرہ، یعنی اگر اس میں ہم غور کریں، ہر اس چیز کو چھوڑ دینا جو آخرت میں آپ کو فائدہ نہیں دے گی. سب سے پہلی بات گناہ ہے، وہ واقعتاً ہمیں فائدہ نہیں دیں گے، بلکہ وہ تو عذاب کا مستحق بنے گا جو گناہ جس کے پاس ہوں گے. دوسری چیز یہ ہے کہ ہم ایسے کام کرتے ہیں جس کا واقعتاً کوئی فائدہ نہیں ہے. جیسے کچھ ایسے گیمز ہیں وہ ہم کھیل رہے ہیں، نہ اس سے ہماری جو ہے وہ فزیکل ہیلتھ بہتر ہو رہی ہے، نہ مینٹل ہیلتھ بہتر ہو رہی ہے. ایسے کام کر رہے ہیں جو کہ بالکل بھی کوئی فائدہ نہیں ہے، تو ان کو بھی چھوڑ دینا زہد ہے. اور اسی طرح سے انسان کی جو ہے وہ دیکھا جائے تو 3 چیزیں ہیں. کچھ ضروریات ہوتی ہیں جو اس کی بیسک نیڈز ہیں،
کچھ حاجیات ہیں اس سے اپر لیول کی، اور کچھ ہے کمالیات، یعنی لگژریس جو چیزیں ہیں وہ ہیں. تو ضروریات ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں کھانا پینا چاہیے، پہننے کو چاہیے، رہنے کو چاہیے. تو ضروریات میں بھی جو ہے وہ ہمیں اکتفا کرنا چاہیے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقویٰ کی تعریف میں کیا بیان کیا؟ 4 باتیں، اس میں سے ایک بات بیان کی، وَالرِّضَاءُ بِالْقَلِيلِ، کہ تھوڑے پر جو ہے وہ راضی ہو جانا. ایک دن میں ایک جگہ بات کر رہا تھا اور میں نے کہا کہ تھوڑے پہ راضی ہو جانا، تو لوگ بیٹھے تھے. میں نے کہا کہ یار اگر آپ غور کریں تھوڑا کیا ہے، آج جو ہمارا تھوڑا ہے وہ فرعون سے بہتر ہے، فرعون جیسے بادشاہ سے بہتر ہے. آپ غور کریں کہ اگر فرعون کو گرمی لگتی ہوگی تو وہ 2 آدمیوں کو کھڑا کر دے گا کہ بھائی آپ پنکھا جلیں، صحیح ہے نا؟ 10 آدمی کو کھڑا کر دے، 50 آدمیوں کو کھڑا کر دے، کیا اے سی کی ہوا لے سکتا ہے؟ اے سی کی ہوا تو نہیں لے سکتا. اور آج آپ اس دور کے اندر ہیں کہ بٹن دباتے ہیں اور وہ اے سی آپ کا تابع دار ہے، بلکہ اے سی کو چھوڑے پنکھا آپ کا تابع دار ہے. اور آپ کہیں کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، بھائی آپ تو بادشاہوں سے بہتر زندگی گزاریں. ایک اور مثال کہ اگر اس کو فرعون کو مثال کے طور پہ بریانی کھانی ہے، اور بریانی کون سی کہتا ہے بکرے کے گوشت کی بریانی ہو، تو بھائی اس کو جب بنانے کے لیے بیٹھیں گے 45 منٹس جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں شاید لگ جائیں اس کو بناتے بناتے. اور ہم اس دور میں کہ ہم ریسٹورنٹ والے کو فون کرتے ہیں کہ بھائی بریانی کھانی ہے، وہ آگے سے پوچھتا ہے کہ بھئی چکن کھانا ہے، مٹن کھانا ہے، فش کھانا ہے، بیف کھانا ہے، یا انسان کی کھانی ہے، وہ بھی تیار ہے. تو بات یہ ہے کہ ہم تو بادشاہوں سے بہتر زندگی گزار رہے ہیں. تو ہمیں قناعت کرنا، زہد یہ ہے کہ قناعت کی جائے، اکتفا کیا جائے، جو آپ کے پاس ہے اسی پر جو ہے بندہ جو ہے وہ کہے الحمدللہ. تو ضروریات کو اس طرح سے لینا چاہیے. کچھ چیزیں حاجیات ہیں، کچھ چیزیں حاجیات ہیں، لائک اب وہ ضرورت نہیں ہے لیکن اس سے اس کا اپر لیول ہے کہ وہ بھی ایک قسم کی اس کی بھی ضرورت پڑتی ہے. ہاں وہ ہے جو کمالیات ہے، آپ اس سے بچیں، کھائیں پئیں لیکن اسراف نہ کریں. کہ آپ ریسٹورنٹ جا رہے ہیں، آپ کھا سکتے ہیں بھائی دینار کا کھانا، 1 دینار کا کھانا کھا سکتے ہیں. یہ نہیں ہو آپ بولیں کہ نہیں جی میں 10 دینار کا کھانا کھاؤں گا. تو یہ چیز ہے وہ اسراف کے اندر آتی ہے، اور یہ وہ چیز ہے جو آپ کو آخرت میں کام نہیں دے گی. اس لیے ہمیں آخرت کے اوپر فوکس کرنا ہے. اللہ بھی فرماتا ہے نا قرآن کریم میں کہ لا تنس نصیبک من الدنیا، کہ اب دنیا میں جو آپ کا نصیب ہے، جو آپ کے لیے جو ہم نے نعمتیں بنا رکھی ہیں اس کو بھولنا نہیں ہے. اور اسی طرح حدیث میں بھی آتا ہے نا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو نعمتیں دیتا ہے پھر پسند بھی کرتا ہے کہ آپ اس نعمتوں کا اظہار کریں. اگر آپ کے پاس اچھے کپڑے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ جو ایک میلے کچیلے کپڑے پہن کے باہر نکلیں، یا ایسے کپڑے پہن کے نکلیں کہ جو لوگوں کو یعنی جو ایک بہت زیادہ لوگوں کی نظر میں بہت گرے ہوئے ہیں، جبکہ آپ کے پاس بہت اچھے کپڑے بھی ہیں، اچھا مال ہے، آپ خرید بھی سکتے ہیں اور آپ کے پاس پڑے بھی ہیں. تو یہ زہد نہیں ہے، بلکہ زہد یہ ہے کہ مال کو کماتے وقت یا مال کو حاصل کرتے وقت یا اپنے پاس ایک اچھی لائف سٹائل گزارتے وقت آپ کے دل میں ایک جو ہے نا پیورٹی پہ اللہ کا ڈر ہو، تقوی ہو. اس کے جو ڈوم ہے، جو شیڈ ہے بیسیکلی، وہ اللہ کے تقوی ہو، اور نیچے آپ اگر اس کے نیچے آپ مال جمع کر لیں، اگر آپ بزنس کریں، آپ دنیا میں بڑھ چڑھ کر جو ہے وہ آگے ترقی کریں، تو لیکن جو اس کا ڈوم ہونا چاہیے جس کے انڈر وہ سب کچھ کام ہونے چاہیے، وہ ہے تقوی، یعنی اللہ کا ڈر ہے. تو جب اللہ کا ڈر ہوگا تو آپ ہر معاملے میں حلال وے میں اس کو استعمال کریں گے، حلال وے میں زندگی گزاریں گے، اور آپ کے ہمیشہ ایک خوف رہے گا، ڈر رہے گا کہ میں اگر اس کا غلط استعمال کروں گا تو کل کو مجھ سے جو ہے وہ سوال ہو سکتا ہے اس کا. یعنی کہ انسان مال بھی کما سکتا ہے، اچھے کپڑے پہن سکتا ہے بالکل، لیکن وہ یہ ہو کہ اس کے اندر سے ایک پازیٹیو انرجی نکلے، یعنی ایک مثبت سوچ ہو کہ فار ایگزامپل اگر وہ مال بھی کما رہا ہے تو اس کے ذہن میں یہ ہو کہ اس سے جو ہے وہ لوگوں کی جو ہے وہ ان امپلائمنٹ کو میں کم کروں گا، اور جو ہے وہ جابز جو ہیں وہ زیادہ انٹروڈیوس کرواؤں گا، تاکہ لوگ جو ہے وہ اپنے روزگار کے اوپر لگیں، اور لوگ بھی جو ہے وہ خیر سے جو ہے اس دنیا کو جتنی قناعت کے ساتھ زندگی گزار سکتے ہیں گزاریں. تو بالکل یہ دونوں چیزیں جو ہیں ایک اعتدال ہے. جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ تمہارے جان کا بھی تم پر حق ہے، تمہاری آنکھ کا بھی تم پر حق ہے، تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے، تم سے جو ملنے کے لیے آئے گا، تمہاری زیارت کرنے کے لیے آئے گا مہمان، اس کا بھی تم پر حق ہے. یعنی سارے حقوق کو جو ہے وہ احسن طریقے سے دینا،
اور بالکل جو نبیل نے کہا نا کہ یہ نہیں کہ بالکل الگ ہو جائے اور پہاڑوں میں چلا جائے، جنگلات میں چلا جائے، بلکہ زہد یہ ہے کہ وہ ایک اعتدال کے ساتھ اپنی زندگی گزارے، لیکن اس زندگی کو اس طرح سے دیکھے کہ اس کو وہ ساری زندگی جو ہے وہ آخرت میں فائدہ دے، یہ نہ ہو کہ آخرت میں اس کا کوئی فائدہ نہ ہو۔ دیکھیں سبحان اللہ، دین ہمیں کس طرح ہماری تربیت کرتا ہے کہ جب تک اسلام نے کہا یہ اعتدال رہے گا تو انسان سوچتا بھی اپنے لیے۔ فار ایگزامپل پہلے زمانے میں ہو سکتا کہ کوئی لباس پہنتا ہوگا تو وہ اپنے لیے پہنتا ہوگا، آج وہ پہنتا ہے کس لیے؟ اگلے کو دکھاؤں۔ آج ٹرینڈ چل پڑا ہے، آج یہ انسان اپنے لیے محنت نہیں کرتا، دوسروں کے لیے محنت کرتا ہے کہ دوسرے کو پتہ چلنا چاہیے میرے پاس یہ ہے، دوسرے کو پتہ چلنا چاہیے کہ میرے پاس یہ ہے۔ تو یہ بھی بہت بڑی مصیبت آج جو ہے ہمارے بیچ میں۔ یہی تو مٹیریلزم ہے، مادہ پرستی کیا ہے کہ انسان جو ہے وہ بس اپنی شو شاہ، یہ میرا جسم، یہ میرے کپڑے، یہ میرا مال، یہ میری گاڑی، اسی کو دکھانے کے اندر لگا ہے اور اپنے ہی یعنی اپنی ہی عبادت کر رہا ہے، اس نے اپنے اندر ہی ایک معبود جو ہے نا وہ بنا لیا ہے۔ شیطان نے کس طرح انسان کو پکڑا ہے کہ انسان اگر تھوڑی دیر بیٹھ کے سوچے کیا یہ چیزیں اس کی حسرت کو پورا کر سکتی ہیں؟ نہیں کر سکتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے اس دنیا کو قرآن مجید میں حقیر بار بار بیان کیا ہے کہ یہ وہ دنیا ہے کہ زیادہ دیر تک نہیں رہنے والی، یہ حقیر ہے، اس کے اندر کچھ بھی نہیں، یہ ایک کھیل تماشا ہے۔ جب بھی اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا ہے تو بہت ہی حقارت کے ساتھ ذکر کیا ہے، اور اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی حقیقت کو بیان کرتے ہوئے کیا فرمایا کہ دنیا اس طرح ہے کہ اگر کوئی شخص سمندر کے اندر انگلی ڈبوتا ہے تو یہ جو پانی اس کی انگلی پر لگا ہے یہ دنیا ہے، باقی وہ سارا سمندر کیا ہے؟ وہ آخرت ہے، قیامت ہے، آخرت کی زندگی ہے۔ تو انسان کو سوچنا چاہیے کہ یہ جو پانی اس کی انگلی میں لگا ہے، یعنی نہ اس سے طہارت حاصل ہو سکتی ہے، نہ اس سے اس کی پیاس بجھ سکتی ہے، نہ اس کی حاجات پوری ہو سکتی ہیں۔ کس طرح اسلام نے مختصراً یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سبحان اللہ پوری دنیا کی حقیقت کو بتا دیا۔ اسی طرح اور واقعات بھی آتے ہیں کہ مری بکری اللہ کے رسول نے دیکھی، صحابہ سے پوچھا کہ تم میں سے کوئی تو خریدنا چاہے گا؟ کہا یہ تو مر چکی ہے، اگر زندہ بھی ہوتی تو اس کے کان چھوٹے ہیں۔ تو کہا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جو مری بکری تم سے کراہت کر رہے ہو، اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ دنیا سے کراہت کرتا ہے۔ اس سے آگے مچھر کی مثال دی کہ اللہ تعالیٰ اگر مچھر کے برابر بھی اس دنیا کی کوئی قیمت ہوتی تو اللہ تعالیٰ کافر کو ایک پانی کا قطرہ بھی نصیب نہ کرتا۔ تو ایک ہم نے ساری بات کی دنیا کے حوالے سے اور حلال کمانے کے حوالے سے، ایک ہوتا ہے obsession، مال کمانا منع نہیں کیا، بل مال کے بارے میں obsess ہو جانا۔ آج آپ لوگوں کے بیچ میں بیٹھے ہیں، 90% لوگ شروعات کریں گے کہ آج کے حالات خراب ہیں اور پیسہ کس طرح کمایا جائے، ایسی ہوگا نا، سٹارٹنگ اسی سے ہوگی۔ اور آج کے حالات ہم جانتے ہیں جس طرح جو انفلیشن چل رہی ہے، یہ باتیں ڈسکس ہونی چاہیے، پر آپ اٹھتے سار ہی پیسے کے بارے میں سوچیں، آپ کی دعاؤں میں بھی پیسہ ہو، سوتے وقت آپ پیسے کے بارے میں بات کریں، اسے کہتے ہیں obsession۔ یہ ہمارے اندر نہیں ہونا چاہیے۔ قرآن اس کے بارے میں کیا تعریف کرتا ہے سورہ تکاثر کے اندر، سب کو یاد ہوگی، الہاکم التکاثر، جو کثرت کے پیچھے بھاگا وہ ہلاک ہو گیا۔ اب کوئی اچھی چیز بھی ہونا، اب ہر روز آپ کو پیزا دے دیا جائے کب تک کھا سکتے ہیں؟ ہر روز آپ کو بریانی مل جائے کب تک کھا سکتے ہیں؟ تو ایک حد ہوتی ہے اچھی چیز کی بھی، تو اسی طرح مال کی بھی ایک حد ہے، اس کے بارے میں سوچنا ایک حد تک، علم حاصل کرنا ایک حد تک، اور یہ سب کچھ ایک حد تک ہونا چاہیے۔ جب حد تجاوز کر دے، اس کے بارے میں قرآن کے اندر سورہ عادیات میں بھی آتا ہے کہ جو شدید اس خیر کو، خیر یہاں پر مراد جو ہے اس آیت کے اندر اسے کہتے ہیں مال، تو اس مال کو یہاں پر خیر سے تعبیر کیا گیا ہے۔ تو وہ حتی زرتم المقابر، بار بار اللہ تعالیٰ مال کا ذکر کرتا ہے، کثرت کا ذکر کرتا ہے، آگے آخرت کا ذکر کر دیتا ہے۔ جس کے آخرت پہ ایمان ہے، جو اپنا اصل فوکس آخرت پہ رکھنا چاہتا ہے، وہ اس کے بارے میں اپنا ٹائم دے گا، پر اپنا زیادہ ٹائم اس کی طرف نہیں دے گا۔ آپ نے جو بات کی نا مال کی، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا تعیس عبد الدینار و عبد الدرہم، کہ ہلاک ہو گیا دینار کا بندہ اور درہم کا بندہ۔ یعنی obsession کا جو لفظ آپ نے استعمال کیا ہے، اس کو اردو میں اگر لکھ رہے ہیں تو غرق رہنا مال کے اندر، صبح اٹھ رہا ہے تو مال مال مال، اتنا وہ مال کا پجاری ہے کہ اس کو واقعتاً مال کا پجاری قرار دیا، عبد الدینار بن گیا، وہ عبداللہ نہیں رہا، عبد الرحمن نہیں رہا، وہ عبد الدینار اور عبد الدرہم بن گیا۔ اس کے بارے میں فرمایا کہ ہلاک ہو گیا، برباد ہو گیا وہ۔ یہاں پہ دیکھیں جس طرح سے ہم لوگ مال کی بات کر رہے ہیں، اسی طرح سے اولاد بھی ہے، اسی طرح سے دنیا کی باقی نعمتیں بھی ہیں۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے نا ہمارے لیے ٹیسٹ کے طور پہ بنائی ہیں۔ ہم یعنی یہاں بات کر رہے ہیں بالکل، لیکن اس پہ عمل کرنا بعض اوقات ایک بگنر کے لیے کچھ مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ کہ مطلب
مال ہر کسی کو اچھا لگتا ہے، پیسے ہر کسی کو اچھے لگتے ہیں، اور اچھی گاڑی، اچھا گھر اور اچھا لائف سٹائل سبھی کو پسند ہے. تو یہاں پہ یہی تو ٹیسٹ ہے کہ ہم لوگ اس پسندیدہ چیز میں کس قدر جو ہے وہ اپنے آپ کو حرام سے بچا کے رکھتے ہیں، اور کس قدر حلال پہ ہی رکھتے ہیں جو ہے اپنے آپ کو رکھتے ہیں. تو اسی سلسلے میں نا ہمارے دین میں سبحان اللہ یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں کچھ ٹپس سکھائی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ذریعے سے، ان کی لائف سٹائل کے ذریعے سے. جس طرح سے ایک ٹپ تو یہ ہے کہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار اس بات کا ذکر فرمایا کہ موت کو کثرت سے یاد کریں. موت کی کثرت جو ہے اس کی یاد میں کثرت اپنانا. ایک تو ہے کہ سم ٹائمز یاد کر لیا، یعنی کہ آپ نے مہینے میں 1-2 مرتبہ اگر کسی کی ڈیتھ ہو گئی اس کا سن لیا تو آپ کو یاد آ گئی، ورنہ آپ کو کبھی یاد نہ آئی. یہ کثرت نہیں ہے. کثرت یہ ہے کہ آپ ایک دن میں کئی مرتبہ موت کو یاد کریں، اور پھر اس یاد سے جو ہے آپ کا جو ہے وہ دنیا سے تھوڑی بہت جو ہے وہ دوری پیدا ہوتی ہے، بے رغبتی پیدا ہوتی ہے، جو آپ کی ایک افیکشن ہے دنیا کی طرف، ایک جو اٹیچمنٹ ہے آپ کی، لگاؤ ہے، وہ کم ہو جاتا ہے. اور پھر ایک ٹپ یہ بھی ہے کہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سکھایا کہ جب تم اس بات میں پڑ جاؤ کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے یا میرے پاس بہت کم مال ہے، تو پھر اپنے سے کم تر کو دیکھو کہ آپ سے کم تر والے کس طرح زندگی گزار رہے ہیں. ابھی جس طرح سے ہمارے ہاں آج کل فلسطین میں کیا حالات چل رہے ہیں، اور باقی مسلمانوں کی کیا سچویشن ہے، اگر ہم ان کے حالات دیکھیں اور ان سے اپنے لائف سے کمپیئر کریں تو ہم بہت بہت زیادہ دور ہیں اس معاملے میں کہ ہمارے پاس کتنی ساری نعمتیں موجود ہیں، اور وہ کتنی ساری نعمتوں سے اس ٹائم پہ جو ہیں وہ لیک کر رہے ہیں ان چیزوں کو. اسی وجہ سے جو ہے نا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب بھی قرآن کریم میں مال کو اپنی جیب سے نکال کے کسی اور کو دینے کا ذکر کیا، یعنی چیریٹی کا، صدقے کا، تو ہمیشہ سبحان اللہ یعنی اس کو لنک کیا ڈیتھ کے ساتھ، موت کے ساتھ یا ڈے آف ججمنٹ کے ساتھ. اسی لیے امام زہری رحمہ اللہ سے پوچھا گیا جب زاہد کے بارے میں کہ زاہد کون ہے، تو انہوں نے ایک بڑا ہی پیارا جواب دیا. انہوں نے کہا زاہد وہ ہے شخص جب اس کے پاس حرام آتا ہے تو اس پر صبر کرتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ اس کو حلال دیتا ہے اور اس کے اندر مشغول ہوتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے. کتنی پیاری بات انہوں نے وضاحت کی. آج ہم اکثر نوجوان اور اکثر بس پڑھ رہے ہیں، لیکن کیوں پڑھ رہے ہیں یہ نہیں دیکھنا آگے کہ ہمارا جو ٹارگیٹ ہے جس کو ہم اچیو کر رہے ہیں، جس کے لیے محنت کر رہے ہیں، کیا وہ حلال کام ہے بھی کہ نہیں. آج ہمارے نوجوانوں کے اندر یہ بہت بڑا المیہ ہے کہ وہ محنت کر رہے ہیں، اور اکثر ایسے ہوتے ہیں جب ان کو یونیورسٹی ختم ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دیتا ہے تو وہ پھر پچھتاتے ہیں کہ جو میں نے پوری زندگی محنت کی، آج جا کے پتہ چلا کہ یہ فیلڈ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں غریب دین قریب کیوں ہوتا ہے. اگر غریب جو ہے پہلے دین کی طرف کیوں آتے ہیں، پہلے صفوں میں آپ کو غریب نظر کیوں آتے ہیں، تو اور جنت میں پہلے کون جائیں گے؟ غریب جائیں گے. ہر جگہ غریب سامنے کیوں ہے؟ کہ اس کے سامنے بارز نہیں ہے، اس کے سامنے کوئی دیواریں حائل نہیں ہیں. وہ سمپل صبح جاتا ہے، رات کو کما کے آ جاتا ہے اور 20 بچوں کو کھلا دیتا ہے. اس کو ٹینشن نہیں ہے کہ میرا پروفٹ کیا ہو رہا ہے، میرا لاس کیا ہو رہا ہے. اس کے ذہنی طور پہ وہ کھلا ہے، فراخ ہے، تبھی وہ دین کو جلدی ایکسیپٹ کرتا ہے. دوسرا، اس کے سامنے اب ایک مالدار بندہ ہے، اس کی شہرت ہے، اس کو باہر نکلنا پڑتا ہے لوگوں کو، تو بولنے سے پہلے سوچنا پڑتا ہے کہ لوگ میرے بارے میں کیا کہیں گے. غریب کو ٹینشن نہیں ہوتی کہ لوگ کیا کہیں گے، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، میں نے جا کے مزدوری کرنی واپس آ جانا ہے. اس کو اپنے لباس کا فرق نہیں پڑتا کہ میرے جسم سے بدبو آ رہی نہیں آ رہی، کوئی فرق نہیں پڑتا اس کو. پر ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ غریب کیوں صفوں میں پہلے نظر آتے ہیں، کہ ان کے سامنے اتنی دیواریں نہیں ہیں، وہ اس کو پھلانگنا ان کو آسان ہوتا ہے. امیروں کے سامنے مثال دیتے ہیں ابو طالب کے حوالے سے، رسول اللہ کے چچا تھے، فل ٹائم سپورٹ کیا، اپنے بیٹے کو بھی کہا، حضرت علی کو بھی کہ سپورٹ کرو. جب وفات کے وقت کس وجہ سے، یہ نہیں کہا میں اسلام قبول نہیں کرتا، یہ کہا کہ میں اسی دین پہ رہتا ہوں جو عبد المطلب کا دین تھا، جو پچھلا دین تھا، کیونکہ لوگ میرے بارے میں کیا کہیں گے. تو اتنی چیزیں حائل ہوتی ہیں، جتنی آپ کے پاس مال آئے گا اتنی آپ کے پاس ذمہ داریاں آئیں گی، اتنا ہی آپ لوگوں کے بارے میں سوچیں گے یہ بندہ کیا کہتا ہے اور کیا نہیں کہتا. اسی لیے علماء اس چیز کو بیان کرتے ہیں کہ یہ چیز جو ہے شرک سے بھی بدتر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ سے کفر سے بھی بدتر ہے. کیوں کہ اس کے انسان ہر چیز کے پیچھے پھر پیسہ کمانا شروع ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ دین کے اندر یہ چیز جب انسان کے دل میں آ جاتی ہے کہ اس نے دنیا کمانی ہے، چاہے وہ دین کا کام بھی کر رہا ہوگا تو اس کے پیچھے یہی لالچ ہوگی کہ وہ کہاں سے زیادہ اس کو پیسے ملیں گے، میں وہاں دین کا کام کروں گا. کس محفل میں میری زیادہ واہ واہ ہوگی، کس محفل میں مجھے زیادہ پاکٹ میری بڑھی جائے گی، اس محفل میں جاؤں گا، دوسری محفل میں نہیں جاؤں گا. تو یہ چیز بہت خطرناک ہے جس کے بارے میں علماء
تنبیہ کرتے ہیں. یہاں پہ ایک بات میں ایڈ کر لوں کہ جو ہے نا ایک دفعہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں داخل ہوتے ہیں اور داخل ہو کے جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے میں نظر دوڑاتے ہیں, آس پاس دائیں بائیں دیکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ بستر پہ لیٹے ہوئے تھے, تو جب وہ اٹھتے ہیں تو ان کی کمر میں اس بستر کا نشان ہوتے ہیں, ان کی کمر میں جو ہے نا بستر کے نشان ہوتے ہیں. تو اور ساتھ ہی ساتھ جب وہ نظر گھماتے ہیں کمرے کے اندر تو دیکھتے ہیں کہ بس ایک جگہ پہ جو اس کی روٹی بنتی ہے اس کا ایک کچھ دانے پڑے ہوئے تھے اور ایک جگہ پہ کچھ تھیلا پڑا ہوا تھا جو کہ لٹکا ہوا تھا دیوار کے ساتھ صرف, اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا. تو یہ سین دیکھ کے جو ہے وہ سبحان اللہ رو پڑتے ہیں, اور جب ان کو روتے دیکھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو فرماتے ہیں کہ تمہیں کس چیز نے رلا دیا یا عمر؟ تو کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, قیصر و کسریٰ جو ہیں جو اس ٹائم پہ سپر پاورز تھے آف کورس, وہ لوگ جو تھے یعنی ان کے پاس کیا کچھ نہیں ہے, ان کے پاس بڑے محلات ہیں, بڑی ان کے پاس لگژریس وہ لائف جی رہے ہیں, ایک بادشاہانہ لائف جی رہے ہیں, اور پھل پھول ان کے گھروں میں ہیں, جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم, جبکہ آپ جو ہیں وہ سب سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یعنی آپ کا جو درجہ ہے سب سے اونچا ہے, آپ اشرف الانبیاء ہیں, انبیاء کے سردار ہیں. پہلے اسمائل کرتے ہیں اور پھر فرماتے ہیں کہ یا عمر الا ترضى ان تكون لهم الا ترضى ان تكون لنا الاخرة ولهم الدنيا, کہ تم کیا اس بات پہ راضی نہیں ہو؟ پہلے کہتے ہیں کیا تمہیں ابھی بھی کچھ شک ہے, کیا تم ابھی بھی شک میں ہو, کیا تم اس بات پہ راضی نہیں کہ ہمارے لیے تو آخرت ہے, ان کے لیے تو چلو دنیا, ہمارے لیے تو آخرت ہے, کیا تم اس بات پہ خوش نہیں ہو؟ تو یہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو سبق دیا وہ یہ ہے کہ وہی جو پہلے ہم ذکر کر رہے تھے کہ کن فی دنیا کے انک غریب او عابر سبیل, کہ اس طرح سے آپ دنیا گزارو کہ جس طرح کہ آپ کی ایک مسافر کی زندگی ہے. مسافر کبھی جو ہے نا وہ جب کسی جگہ میں جاتا ہے, سفر پہ ہوتا ہے, تو کبھی وہ اپنی ضروریات کے علاوہ کوئی چیز اپنے پاس رکھتا ہی نہیں ہے, صرف اتنا ہی رکھتا ہے جتنا اس کے لیے اس ٹائم پیریڈ کے لیے ضرورت ہے. اس کو پتہ کہ میں نے اتنے دن رہنا ہے, اور یہ اگر میں اپنے ساتھ یہ لیٹ سے کچھ کھانے کے لیے لے کے جا رہا ہوں تو وہ اتنے دن کے لیے میں نے لے کے جانا, اس سے زیادہ میں نے لے کے نہیں جانا. اگر میں کچھ اپنا وہ اس طرح سے ایک, بلکہ آپ کی بات سے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان بھی ہے کہ دنیا سجن المؤمن و جنت الکافر, کہ سجن المومن بھی ایسی یعنی مومن کے لیے قید خانہ ہے, اور قید خانہ جیل میں کیا ہوتا ہے, شاید صرف ضروریات کی چیزیں ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے. لیکن بات یہ ہے کہ جو ضروریات کی چیز ہے بس وہ ایک بندے کے زندہ رہنے کے لیے, اس اعتبار سے اس طرح یہاں پر خرچ کرنے کے بارے آپ نے کہا, ایک ہوتا ہے تبذیر اور ایک ہوتا ہے اسراف. تبذیر کیا ہے کہ حرام پہ خرچ کرنا, جو حرام کام ہے وہ تو بالکل منع ہے. ایک ہے اسراف, کہ آپ کے پاس ایک ضرورت کی چیز ہے, آپ اس سے زیادہ خرچ کر رہے ہو. اب انسان کو آرام سے وہ نکاح کر سکتا ہے مسجد میں, کیونکہ اس کو لوگوں کو دکھانا ہے کہ میرے پاس اتنا مال ہے, تو گاڑی بھی رینٹ پہ لے گا, وہ جائے گا وہاں ڈھول ڈھماکہ بھی کرے گا, اور اس کے بعد جا کے وہ اعلان بھی کرے گا میں نے اتنا مہر دیا ہے. یا جو اگر لیڈیز سائڈ سے تو وہ جہیز کی طرف لے کے چلے جاتے ہیں کہ اتنا ہم نے جہیز دیا, اعلان بھی کرتے ہیں اس کا, تو لوگوں کو دکھانے کے لیے تاکہ میرے پاس یہ ہے. اب انسان گوچی ارمانی کے بنا بھی زندہ رہ سکتا ہے, پر ان برانڈس کی طرف کیوں جاتا ہے؟ اب آئی فون کی مثال لے لیتا ہوں, ہر سال آئی فون نیا آتا ہے, ٹھیک ہے, اب لوگ اس کو کیوں, ان کو 3 آنکھیں دکھانی ہوتی ہیں کہ میرے پاس جو ہے نا وہ اٹھاتا ہے فون, اس کے سامنے 3 آنکھیں آنی چاہیے تاکہ لوگ دیکھیں کہ میرے پاس یہ موبائل ہے. وہ بے شک اس کو یوز بھی نہ کرنا ہوتا کہ کس طرح میں نے کیا نام اس میں ایپل اسٹور انسٹال کرنا ہے, کس طرح میں نے چیزیں انسٹال کرنی ہے, بس لوگوں کے یہاں میری واہ واہ ہو. تو لوگوں کے لیے ہم ایسی چیزیں خرچ کرتے ہیں اور پھر بعد میں نکاح کر لیتے ہیں, پھر اگلے 10 سال تک اس کا قرضہ چکاتے رہتے. پھر وہ اس کو اپنی بیوی نہیں دکھتی, جب در پہ جا رہی ہوتی کہتی ہے قرضہ جا رہا ہے, قرضہ جا رہا ہے, قرضہ جا رہا ہے. تو یہ بات ہے. اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ میرے ابو نے بتایا تھا کہ ان کے زمانے میں جب شادی ہوتی تھی تو باقاعدہ مائک کے اندر اعلان ہوتا تھا, اس کی طرف سے اتنی سلامی, 5000 سلامی اس کی طرف سے, 500 اس کی طرف سے, تو وہ باقاعدہ نام لے کر سلامیاں بتائی جاتی تھی, اس نے اتنی باقاعدہ نوٹ کرتے ہیں لوگ, کہتے ہیں. آج بھی ایسے ہوتا ہے نا, اس اتوار کے دن صبح وہ مسجدوں میں جا کے جب دیتے ہیں چندہ تو ہر کسی کا اعلان ہوتا ہے کہ فلانے نے آ کے 10 روپے دیے ہیں, فلانے نے 100, کسی نے 5 بھی دیے ہوتے اس کا بھی اعلان ہوتا ہے کسی نے آ کے 5 دیے. تو یہ سب وہ چیزیں جو ہم یہ اگر دیکھیں کہ کیا یہ کامیابی ہے, یعنی یہ جو مال اللہ تعالیٰ نے دیا ہے یا کچھ دیا ہے, کیا یہ اللہ تعالیٰ کی رضا کی نشانی ہے؟
آج اکثر ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ کسی بندے کے پاس بڑا مال ہے نا تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کتنا ہی راضی ہے. وہ بے شک وہ شرابی ہو, اس نے کبھی نماز نہ پڑھی ہو, تو لوگوں کے منہ سے نکلتے ہیں واہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کتنا نوازا ہے, اللہ تعالیٰ سے کتنا راضی ہے. تو ہماری یہ سوچ بھی یعنی ہمیں بدلنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ نے جب بھی, کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی محبوب ہے اللہ تعالیٰ کو؟ نہیں ہے. ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے ان کے. وہ کیا فرما رہے ہیں کہ مجھ سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو نہیں آزمایا. جتنی آزمائش میرے اوپر آئی ہیں اللہ تعالیٰ نے آج سے پہلے اور آگے کسی کے اوپر اتنی آزمائشیں نہیں ڈالی. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا معیار کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے رزق کے بارے میں جب بھی قرآن کے اندر ذکر کیا تو کیا فرمایا کہ تم ایک دوسرے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کے مالوں کے اوپر نظر نہ رکھیں. مخاطب ان کو لیکن تعلیمات دوسروں کو ہے کہ جو لوگوں کا مال ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ان کی آزمائش کے لیے ان کو دیا ہے. کفار کی جو اللہ تعالیٰ نے کفار کو مال دیا ہے وہ ان کی آزمائش کے لیے ہے, ان کی عمر کو طویل کرنے کے لیے, تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے اوپر زیادہ حجت قائم کر سکے. اور اللہ تعالیٰ نے قیامت والے دن ہر ایک چیز کا جو ہے حساب لینا ہے. آگے کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں مال دیا ہے وہ تمہارے لیے کافی ہے اور ہمیشہ رہنے والا ہے. اس میں علماء تفسیر میں کیا بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا جو رزق جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں رزق دیا تمہارے لیے کافی ہے. کیا کفار کو اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا؟ اس میں علماء کیا پوائنٹ بیان کرتے ہیں کہ جو مومن مال کماتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق کماتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی اپنی طرف نسبت کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو تم نے مال حلال کمایا وہ تمہارے لیے کافی ہے. تو جو کفار نے مال کمایا وہ ایک تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے کمایا اور وہ ہمیشہ ان کے پاس رہنے والا نہیں ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا نا ان اللہ یعطی الدنیا لمن یحب ولمن لا یحب ولکن یعطی الدین لمن احب. کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دنیا بھی دیتا ہے جس سے محبت کرتا ہے, جس سے نہیں بھی کرتا, لیکن اللہ تعالیٰ دین اور ایمان اس کو دیتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ محبت فرماتا ہے. ہم کو مثالیں دیکھتے ہیں صحابہ کرام کی, اور جیسے ایک واقعہ بیان کیا آپ نے کہ رسول اللہ کہاں پر سوتے تھے, جب اٹھتے تھے تو کمر کے اوپر نشان ہوتے تھے. اسی طرح ایک واقعہ آتا ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم یعنی کہ ابھی نماز انہوں نے پڑھائی ہے اور سیدھے گھر کی طرف جلدی جاتے ہیں. تو صحابہ نے بعد میں پوچھا کہ اب آپ تو اذکار کرتے ہیں آرام سے بیٹھ کے, اس کے بعد جاتے ہیں, طویل دیر تک بیٹھتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ میرے گھر پہ سونے کا ایک ٹکڑا رکھا تھا اور میں نہیں چاہتا تھا کہ میرے گھر پہ سونے کا ٹکڑا بھی ہو, میں نے جا کے اس کا صدقہ کر دیا. اور ہم جانتے ہیں مال غنیمت کے اندر 5 پارٹس ہوتے ہیں, سب میں تفصیل میں نہیں جا سکتے. ایک پارٹ خاص جو اس وقت کا امیر ہوتا ہے اور اہل بیت کے لیے خاص ہے. اگر رسول اللہ علیہ وسلم کی آپ بینک بیلنس کو آپ دیکھنا چاہیں, اگر وہ اتنے مال ہم دیکھتے ہیں نا مدینہ کے جو مسجد نبوی ہے اس میں سونے کے یعنی کہ مان لیں کہ ایک انبار لگا ہوا تھا. اگر رسول اللہ علیہ وسلم اس سب کو لینا چاہتے, اپنی دنیا بنانا چاہتے تو بنا سکتے تھے. انہوں نے سب کچھ جو ہے اللہ کے لیے وقف کر دیا, اپنے حصوں میں بھی سے لوگوں کے لیے دیتے رہتے. حتیٰ کہ ایک جنازہ جب آتا کہ یہ بندہ قرض دار ہے تو پہلے تو کہتے کہ صحابہ کرام کو کہ آپ ان کا جنازہ پڑھ دو. جب مال کی فروانی دیکھی, جب کس طرح فتح ہو گیا, سارا معاملہ ہو گیا, تو کہتے کہ میں اپنے بیت المال میں سے جو ہے اور اپنے خصوصی اپنے مال کی میں سے ان کے لیے میں ان کی جو ہے قرض ادا کرتا ہوں. تو یہ اگر وہ جمع کرنا چاہتے. اور ایک اور حدیث آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا کہ کہا کہ سامنے والا پہاڑ اگر سونے کرنا چاہو تو کر سکتے ہو, فرمایا نہیں, کیوں وہ جانتے تھے کہ دنیا کی حقیقت کیا ہے اور جانتے تھے آخرت کی حقیقت کیا ہے. ابو بکر صدیق کا بھی واقعہ آتا تھا رضی اللہ عنہ کا کہ جب وہ خلیفہ بنے تو ان کے لیے بیت المال سے نا ایک اسپیسیفک اماؤنٹ ان کے لیے مختص کر دی کہ ان کو ملتی رہے گی. ان کا جو بھی بزنس وغیرہ تھا وہ انہوں نے اسٹاپ کر لیا تاکہ وہ کمپلیٹلی مسلمانوں کی طرف جو ہے اپنا پوری توجہ کر لیں اور ان کی معاملہ کی طرف دیکھیں. تو کچھ دیر کے بعد ہوا یہ کہ ان کے گھر میں نا ان کی وائف نے کچھ میٹھا بنایا, کچھ حلوہ بنایا. تو جب ان کو پیش کیا گیا تو کہتے ہیں کہ یہ حلوہ کہاں سے آیا. تو ان کی وائف نے ان کو بتایا کہ یہ وہ جو ہمارے گھر میں بیت المال سے کچھ اماؤنٹ آتی ہے نا, میں نے اس میں سے کچھ تھوڑی سی سیونگ کر کے بچا کے تو میں نے اس میں سے یہ حلوہ بنایا ہے. تو وہیں پہ انہوں نے جو ہے وہ ایسا محسوس کیا کہ انہوں نے کہا کہ لگتا ہے کہ بیت المال سے زیادہ مال آنا شروع ہو گیا, تو انہوں نے اس کو اور کم کر دیا.
یہ تو ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کر لی, صحابہ کی بات کر لی. اب تابعین کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عمر نے گورنر ایک جگہ کا مختص کیا ہوا تھا. اب جمعے کے دن وہ باہر نہیں آتے تھے, لوگ اس وقت سوال کے لیے ان کے پاس آتے, وہ ہوتے ہی نہیں تھے. تو انہوں نے کمپلین کی حضرت عمر کو کہ بندہ باہر ہی نہیں آتا. تو کہا, ان سے پوچھا, عمر کہا کہ ان کو بلاؤ ذرا. تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس ایک ہی ثوب ہوتا ہے, جمعے کے دن میں صبح اس کو دھوتا ہوں, اس کو سوکھنے رکھا ہوتا ہے, میں کچھ بھی نہیں پہنا ہوتا, اس لیے میں باہر نہیں آتا, اور رات کے وقت جو ہے جب وہ سوکھ جاتا ہے پھر اس کو پہنتا ہوں, پھر تم لوگوں کے مسئلے دیکھتا ہوں. تو ایک دن میں نے خاص کیا ہے کہ لوگ میرے پاس نہ آئیں. یہ ان کی زندگیاں تھیں. اور ہمارے آج وارڈروب جو ہم سلیکشن کرنے میں ٹائم لگتا ہے کہ بلو والا پہنے, ریڈ والا پہنے, کون سا پہنے. جب اسی میں جب حضرت عمر نے پھر ان کو شکایت لگائی تو ان کے پاس آئے اور پوچھا معاملات کیا ہیں, تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ دیکھتے تھے کون کس کو مال کی ضرورت ہے, تو وہ مال بانٹتے تھے, ان کو بھی جا کر دیا. تو کیا دیکھیں کیسی تربیت ان کی, سبحان اللہ. گورنر ہے, تربیت دیکھیں کیسی ان کی. تو جب وہ مال دیکھتے ہیں تو پریشان ہو جاتے ہیں. ہمارا حال کیا ہے کہ ہم خوش ہو جائیں, مال کو دیکھیں وہ پریشان ہو گئے, وہ ایک دم اپوزٹ. تو کیا کہتے ہیں کہ آج دنیا میرے گھر پہ آئی ہے میری آخرت کو خراب کرنے. خیر, ہم عہدے داروں کی بات کر رہے ہیں, گورنر کی اور خلیفہ کی, لیکن اس میں اصل جو سوچنے والی بات ہے وہ یہ کہ انفرادی سطح سے ہم اپنے آپ کو چینج کریں, اپنے اندر یہ چیز لے کر آئیں. ہم یہ واقعات سلف صالحین کے جو پڑھتے ہیں, سمجھتے ہیں, سنتے ہیں, ہمیں اپنے آپ کو دیکھنے کی ضرورت ہے, کیا ہم بھی اس چیز کے اوپر عمل کر رہے ہیں. منیملزم یہ لفظ استعمال ہوتا ہے کہ کم کے اوپر اتفاق کرنا, قناعت کرنا, اور ہم یہ سنتے رہتے ہیں بار بار, لیکن ہمیں چاہیے کہ اس کے اوپر عمل بھی ہو. اور ہمارے استاد محترم دکتر محبوب, ان کو جو ہے وہ ایک مرتبہ جو ہے وہ چند مشائخ نے جو ہے نا وہ گاڑی میں بٹھایا اور کہا کہ آئیں چلتے ہیں. تو تھوڑے فاصلے پر لے گئے, تو شیخ نے پوچھا بات کیا ہے, کیا ہے. تو ایک ریسٹورنٹ کے آگے لا کے جو ہے نا گاڑی کو روکا, کہا کہ ہم کھانا کھائیں گے. کہتے کیا ہو گیا آپ لوگوں کو, کیا آپ لوگ یہاں تک آئیں, سارا ٹائم آپ ضائع کر رہے ہیں ایک ریسٹورنٹ میں کھانا کھانے کے لیے. یعنی یہ چیز جو ہے نا, تربیت جو ہے واقعتاً علماء سے, اہل علم سے جو ہے نا وہ سیکھی جاتی ہے. اور آج ہمارے ہاں جو ہے مختلف زنجیریں ہیں, بلکہ 8 زنجیریں ہیں جو اللہ تعالیٰ سورہ توبہ میں بیان کرتا ہے آیت نمبر 24 میں. قل ان کان آباؤکم, کہہ دو کہ تمہارے باپ دادا, و ابناؤکم, اور تمہارے بیٹے, و اخوانکم, اور تمہارے بھائی, و عشیرتکم, و ازواجکم, تمہاری بیویاں, تمہارے رشتہ دار, وہ اموال اقترفتموہا, وہ مال جو تم نے کمائے ہیں, وہ تجارت تخشون کسادہا, وہ تجارتیں, وہ بزنس جن کی ختم ہونے کا تمہیں ڈر ہے, وہ مساکن ترضونہا, اور وہ گھر, وہ ولے, وہ کوٹھیاں جن سے تمہیں بڑی محبت ہے. یہ ساری جو 8 زنجیریں ہیں نا, ان کا ذکر کیا. یہ تمہیں زیادہ محبوب ہے, یا تمہیں اللہ محبوب ہے, اللہ کا رسول محبوب ہے, یا اللہ کے راستے میں جہاد کرنا محبوب ہے. یعنی اللہ تعالیٰ 2 ٹوک فرما رہا ہے کہ یہ وہ زنجیریں ہیں, یہ وہ محبتیں. ٹھیک ہے, یہ محبت ایک حد تک ہے, لیکن اتنی زیادہ نہ بڑھ جائیں کہ بس تمہارا انہی کے لیے سارا کام ہو, اور تم وہ بھلا دو جو تمہارا اصل مقصد ہے. تم وہ بھلا دو کہ تم نے وہ کام کرنے کے قیامت کے دن, آخرت کے دن تمہیں فائدہ ملے, نقصان نہ ملے. یہاں پہ نا جیسے ہم لوگ ٹاپک ہمارا زہد ہے, تو آخر میں بس ایک ہم لوگ یہ بیان کرتے ہیں کہ جو لٹمس ٹیسٹ ہے, ایک جو لٹمس ٹیسٹ ہونا چاہیے ہمارا زہد کے حوالے سے, وہ ہم لوگ ایک کوٹ سے سمجھ لیتے ہیں. امام احمد بن حنبل نے ایک کوٹ کہا تھا. ان سے کسی نے سوال پوچھا کہ اگر کسی کے پاس بہت زیادہ دینار آ جاتے ہیں تو کیا وہ زاہد ہے, کیا وہ زہد پہ چل سکتا ہے, کیا وہ زہد کا اختیار کیے ہوئے ہے؟ تو ان کا رپلائی یہ تھا کہ اگر تو وہ دیناروں پہ آ کر, یعنی اس کو دینار ملتے ہیں, اس کو چاہیے کہ وہ ان دیناروں پہ خوش نہ ہو. لیکن اور اسی طرح جب اس سے دینار جو ہیں وہ چلے جائیں, خرچ ہو جائیں, تو وہ اس پہ غمگین نہ ہو. تو یہ لٹمس ٹیسٹ ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمیں جب ہمیں مال حاصل ہوتا ہے, لیٹ سے پہ لوٹری لگ جاتی ہے یا کچھ کمپنی میں بونسز آ جاتے ہیں, تو اس سے کہ ہمیں ایک ایکسٹرا آرڈنری خوشی ہوتی ہے, کہ ایسی خوشی کہ جو مطلب ہمیں پاگل کر دے, یا ہم لوگ پھر بھی کام ڈاؤن رہتے ہیں. اور اسی طرح ہم لوگ اگر کہیں کسی چیز کے لیے خرچ کر لیں یا اللہ کی راہ میں خرچ کریں,
تو کیا ہمارے دل میں ایک تنگی پیدا ہوتی ہے؟ اگر یہ چیز پیدا ہو رہی ہے تو سمجھ جائیں کہ آپ کو تھوڑی سی اور پریکٹس کی ضرورت ہے، اپنے آپ کی اور تربیت کی ضرورت ہے. پریکٹس تو ملے گی پرندوں کو دیکھ کے. اللہ کے رسول نے فرمایا نا کہ جس طرح پرندے نکلتے ہیں بھوکے پیٹ، جب واپس آتے ہیں تو بھرے پیٹ آتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ محنت کرنا نہیں چھوڑنی. پرندوں کو اگر دیکھا جائے وہ محنت کرنے کے لیے صبح نکلتے ہیں. بعض لوگوں کا یہ کانسیپٹ بھی نا کہ زہد یہ ہے کہ بس سب چھوڑ چھاڑ. اس زہد سے ایک اور بات یاد آئی، جب بات نکلی تو ایک بات ذہن میں آئی کہ زہد جو ہے ہماری ازواجی زندگی میں بھی ہونا چاہیے، شوہر کے طرف سے بھی اور بیوی کی طرف سے بھی. شوہر کی طرف سے کیسے کہ جب شوہر گھر پہ جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو بیوی سے پوچھتا ہے آج کچھ بنا ہے، تو اگر وہ کہہ دے کہ نہیں بنے تو سب سے پہلے لا حول ولا قوت الا باللہ، اور یہاں سے چپیٹ پڑتی ہے بچے کو. بچہ بھی پریشان ہو جاتا ہے، میں نے کیا کیا ہے بھائی، مجھے کیوں چپیٹ پڑی ہے، ٹھیک ہے. تو یہ زہد نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حال کیا تھا کہ گھر پہ داخل ہوتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ کیا گھر پہ کچھ بنا ہے؟ فرمایا گیا نہیں. فرمایا ٹھیک ہے آج میں روزہ رکھ لیتا ہوں. سبحان اللہ. یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہترین مثال. اسی طرح عورتوں کے لحاظ سے بھی آج دیکھا جاتا ہے بیوی لڑ رہی ہے، کیوں جی اس کے شوہر نے یہ لے کر دیا، آپ نے مجھے لے کر نہیں دیا، تو کہتی ہے یہ نافرمانی میں نہیں آتا. کہ یعنی اکثر عورتوں کو پتہ ہی نہیں کہ نافرمانی کیا چیز ہے. کہتی نہیں، یہ نافرمانی وہ چیز ہے اگر شوہر لے کر دے اور اس کے اوپر ناشکری کی جائے تو یہ شوہر کی نافرمانی ہے. بلکہ اس کے برعکس ہے. زہد یعنی ناشکری یہ کہ آپ کو شوہر جس حال میں بھی رکھے، آپ نے دوسرے کے گھر کو دیکھتے ہوئے اپنے معاملات نہیں کرنے، اپنے گھر کو دیکھتے ہوئے چلنے. اگر شوہر کے پاس استطاعت نہیں ہے کچھ لانے کی تو اس کے اوپر صبر ہے. اس کے اوپر اگر کچھ کہا تو یہ نافرمانی کے اندر آتا ہے. آج اس کو ہم تو عورتیں اس کو نافرمانی سمجھتی ہی نہیں ہیں. وہ کہتی ہیں کہ اس جیسا ہو یا اس سے چلو تھوڑا کم ہو تو ٹھیک ہے، ہم چپ رہیں گے. سارا مال جو کمایا جاتا ہے ایک ریزن کے لیے کمایا جاتا ہے، کمفرٹ چاہیے، سکون چاہیے. اور قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ ہم سب جو ہیں بیک گراؤنڈ سے شروع سے کوئی یعنی کہ دیندار یا داڑھی وغیرہ نہیں ہوں گے. ہم نے بھی اسکول لائف دیکھی ہے، کالج دیکھے ہیں. ہم خود اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کر کہیں کہ وہ زندگی بہتر تھی، اس میں سکون تھا، یا چاہے اس پر فراوانی بھی ہو، مال بھی ہو، سب کچھ ہو، گلیمر ہے، سب کچھ تھا، پر وہ زندگی سکون کی تھی یا یہ زندگی سکون کی؟ اب خود بتا سکتے ہیں کہ یہی زندگی سکون کی ہے. اس کے بعد سلف صالحین ایک بات کہتے ہیں کہ ان امیروں کو پتہ چل جائے کہ ہم کس سکون میں ہیں، ہمارے دل میں کیا گزرتی ہے، یہ آپس میں لڑیں اس سکون کو حاصل کرنے کے لیے. جن کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں نا، یہ ان کا واقعہ، وہ اصل میں ایسا کر رہے تھے، کہیں بیٹھے ہوئے تھے، ان کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا تھا، جو بریڈ کا ٹکڑا تھا جو کہ سوکھا ہوا تھا. تو وہ دریا کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے اور وہ بار بار اس ٹکڑے کو دریا میں ڈبو کر کھا رہے تھے، اور ساتھ یہ بات کہہ رہے تھے جیسے انہوں نے کہا کہ جو آج کے بادشاہ اور ان کے بیٹوں کو پتہ چل جائے کہ ہمارے دلوں میں کتنا سکون ہے، ہم کتنا پیسفل ہیں، تو وہ اس پیس کو لینے کے لیے ہم سے تلواروں کے ساتھ جنگ کریں. سبحان اللہ. حدث دیار اندلس بقی ابن مخلد ہے رحمہ اللہ. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا نا کہ غنی کون ہے؟ کیا جس کے پاس مال ہے؟ فرمایا وہ نہیں، بلکہ جس کا دل غنی ہے وہ غنی ہے. اصل غنی کون ہے؟ جس کے دل کے اندر اگلے کی تکلیف ہو، جب اس کو ضرورت ہے تو وہ مال خرچ کرے. آج یہ بھی دیکھا جاتا ہے جس کے پاس زیادہ مال ہے اس کو ان چیزوں سے فرق نہیں پڑتا. اس کے آگے لوگ بھوکے بھی مر رہے ہوں گے نا تو اس کے اندر ان کے دل سخت ہو گئے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ پیسے کو روٹیٹ کرو، زکوٰۃ نکالو، تاکہ تمہارے دل نرم ہو، تمہارے دل کے اندر یہ چیزیں نہ آئیں. اس کی مثال میں اب ایک دیتا ہوں کہ سعودیہ میں جس گھر میں رہ رہا تھا وہاں پہ اس کا مکان مالک تو نا اس بلڈنگ کی لفٹ خراب ہوگی. تو لوگوں نے اسے شکایت کی کہ آپ جو ہے آپ کو سب نے کرایہ دیا تو آپ لفٹ صحیح کر دیں. وہ کہتے نہیں میں ایسے لفٹ صحیح نہیں کروں گا، آپ سارے 20 دینار جمع کریں، ٹھیک ہے، مجھے دیں، میں 1 سال کے لیے صحیح کر دوں گا. کہتے ہیں وہ مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں ابھی، تو کہہ رہے ہیں کیا آپ نہیں چاہتے کہ لوگ آپ کے لیے دعائیں کریں، ٹھیک ہے، آپ لفٹ صحیح کر دیں. کہتے ہیں نہیں، مجھے دعاؤں کی ضرورت نہیں، مجھے پیسوں کی ضرورت ہے. ابھی وہ شخص اس کی عمر 70 سے اوپر ہوگی، یعنی آخری لمحات میں یہ اللہ تعالیٰ لمبی زندگی طویل تب کرے اگر وہ خیر پر ہے. تو یعنی وہ مسجد میں بیٹھ کے یہ کہہ رہا ہے شخص کہ مجھے دعاؤں کی ضرورت نہیں، مجھے مال کی ضرورت ہے. تو اس طرح کیسے مال جو ہے دل کو جو ہے سخت کر دیتا ہے کہ وہ ایسے الفاظ کہہ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہ وہ سوچتا بھی نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں کتنے بھاری ہوں گے میرے یہ الفاظ. جیسے آپ نے بوڑھے بندے کا ذکر کیا، حدیث میں کیا آتا ہے کہ انسان جو ہے 2 چیزوں سے نفرت کرتا ہے حتیٰ کہ اس کے لیے وہ خیر ہوتی ہیں. ایک موت سے، دوسرا کہ اس کی جیب خالی نہ ہو جائے، کہ وہ فقیر نہ ہو جائے. اللہ کے رسول نے فرمایا یہ دونوں اس کے لیے بہتر ہیں. بہتر کیسے ہیں؟
اگر کم مال ہوگا اتنا ہی کم حساب ہوگا. حتیٰ کہ اس حضرت عثمان بن عفان کے بارے میں بات کرتے ہیں, عبد الرحمن کے بارے میں بات کریں, ابن عوف کے بارے میں بات کرتے ہیں, تو کہتے ہیں کہ صحابہ کے اندر حساب کتاب میں صحابی جو جنت میں پہنچ جائیں گے, اور صحابہ کی کیٹیگری کے اندر ان کا حساب کتاب اتنا لمبا چل رہا ہوگا کہ سارے صحابیوں کے بعد اینڈ پہ جا کے پہنچیں گے اس کیٹیگری کے اندر. اب وہ ان کی بات ہو رہی ہے, وہ صحابہ کی بات ہو رہی. تو انسان چیزوں کو موت سے بھی نفرت کرتا ہے. اب موت جو ہے ایک مومن کے لیے خیر کیسے ہے, جتنی جلدی فوت ہوگا اتنی جلدی جنت جائے گا, اور جو انسان گناہ کر رہا ہے اس کے لیے خیر کیسے ہے کہ وہ گناہوں سے رک جائے گا. یہ بات ہے, جتنے گناہ کر رہے ہیں اتنا ہی وہ جہنم کی طرف جا رہے ہیں نا. تو دونوں طرح سے موت بھی خیر ہے اور کم مال بھی جو ہے وہ بھی خیر ہے. تو زہد اصل میں آخر میں یہ پیغام ہم دینا چاہیں گے کہ زہد یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنا دل اس دنیا میں نہ لگائے. زندگی جو ہے وہ بہت مختصر ہے, اس کو آخرت کے لیے پالے کہ آخرت کے اندر جو ہے وہ اچھی جگہ پر جا کر وہ فٹ ہو, اللہ تعالیٰ کی جنت کو حاصل کرے. ڈاکٹر یہاں پہ آخری میرا سوال ہے, کیا زہد اگر ایک بندہ سٹارٹ کرنا چاہ رہا ہے تو کہاں سے سٹارٹ لے؟ زہد انسان جو ہے نا وہ گناہوں کو چھوڑے, بڑے بڑے گناہ ہیں اور چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں, ٹھیک ہے نا. تو اگر بڑے گناہ نہیں چھوٹے تو پہلے چھوٹوں سے شروع کرے, پھر ساتھ ساتھ بڑے گناہ چھوڑے, کیونکہ بہت سارے ایسے گناہ ہیں جن کو شاید ہم بڑا گناہ سمجھتے نہیں ہیں. اس میں غیبت ہے, چغلی ہے, جھوٹ ہے, بیٹھ کے اپنے کسی تیسرے بھائی کی جنم یعنی ایسی باتیں کرنا, اس کی بے عزتی کرنا, یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بڑے بڑے گناہ ہیں. اسی طرح سے تان بازی کرنا, اسی طرح سے آگے چلیں تو زنا کرنا, چوری کرنا اور قتل کرنا, تو یہ بڑے بڑے گناہ ہیں. شراب پینا, فحش کام کرنا, فحش دیکھنا, ان ساری چیزوں سے اپنے آپ کو بنائے, زبان کو بچائے, اپنی شرمگاہ کو بچائے. سگریٹ نوشی, نشے کے اندر دھوتے ہیں, اور اسی طرح سے اپنے دماغ کو خراب کرنے والی بھی جو چیزیں ہیں کہ عقل اللہ تعالیٰ نے دی ہے کہ انسان جو ہے صحیح علم کو سیکھے, دین کو سمجھے, اپنے رب کی معرفت حاصل کرے, اس پر چلے. لیکن آج ہمارے پاس ایسے ایسے پروگرامز ہیں جو دماغ خراب کر رہے ہیں, ایسے ایسے گیمز ہیں جو انسان کے دماغ تو خراب نہیں کرتے لیکن اس کو اس کے ایڈکشن ہو جاتی ہے, اس کا شکار ہو جاتے ہیں انسان. ان ساری چیزوں کو چھوڑے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف آئے. پھر اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اور ایکسٹرا کرے, ایکسٹرا نوافل ہیں, ایکسٹرا روزے ہیں, عبادات تو کرے. کیوں یہ عبادات, جیسے عبد الرحمن بھائی نے بات کی نا, الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, اس کے اوپر چھوٹی سی ایک حاشیہ یہ کہ انسان کا لفظ ہے نسیان سے, بھول جانے سے, اس کو یاد دہانی کرانے کے لیے تذکیر ہے, فذکر ان الذکر تنفع المؤمنین. تو الا بذکر اللہ تطمئن القلوب یعنی کہ اس کے دل کو راحت سکون تبھی ملے گا جب وہ بار بار دیکھے گا کہ اللہ تعالیٰ نے جو مجھے باتیں کی ہیں, جو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں, اس پر میں کیسے شکر کروں, اللہ تعالیٰ کی جو آزمائشیں ہیں وہ کیسے صبر کروں. یہ بار بار یاد دہانی کرے گا تو یقینی طور پہ جو ہے نا اس کے اندر جو ہے نا وہ ایک اطمینان قلبی آ جائے گی, بھلے اس کے پاس دنیا میں کوئی چیز نہ ہو, کوئی حیثیت نہ ہو. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں جن کی کوئی ویلیو نہیں ہے, کہیں نکاح کا پیغام بھیجیں ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے, کوئی ایکسیپٹ نہ کرے, کہیں اجازت مانگے تو اجازت کوئی نہ دے, لیکن اللہ کے یہاں ان کا یہ مقام و مرتبہ ہے کہ اگر کسی بات پر وہ قسم اٹھا لیں تو اللہ تعالیٰ ان کی قسم کی لاج رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر زہد پیدا کر دے. اور رمضان المبارک یہ بہت اچھا مہینہ ہے کہ اس میں شیطان بھی جکڑا ہوا ہے اور ہمارے نفس کو کنٹرول کرنے کے لیے جو ہے وہ روزہ بھی ہمیں دیا ہوا ہے. تو ہم مشق کریں اور باقی 11 مہینے بھی ہماری وہی کیفیت ہو جو رمضان المبارک میں ہوتی ہے. جزاکم اللہ خیرہ. اور کثرت سے دعا بھی کرے اس معاملے میں, اللہ تعالیٰ سے زیادہ دعا کرے, اور نیت بڑی اہم چیز ہے. بندہ ارادہ پکا کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کے راستے بنا دیتے ہیں. وہ حدیث ہے نا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا 4 قسم کے لوگوں کے لیے. پہلا وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا لیکن علم نہیں دیا اس کو, وہ دن رات حرام کاموں میں خرچ کر رہا ہے. دوسرا وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے مال تو نہیں دیا لیکن وہ نیت یہ کرتا ہے کہ کاش میرے پاس بھی ایسا مال ہوتا تو میں اس کی طرح گاڑی لیتا, میں اس کی طرح فلمیں جا کے دیکھتا, میں اس کی طرح جو ہے حرام کاموں میں اڑاتا. تو فرمایا کہ یہ دونوں اجر میں برابر ہیں. تیسرا وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے مال بھی دیا اور اللہ ساتھ میں اس کو علم بھی دیا,
تو وہ دن رات اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا, آپ سے فرمایا کہ سب سے اعلیٰ درجوں پر ہے. اور چوتھا وہ شخص جس کے پاس مال نہیں ہے لیکن نیت کرتا ہے, ارادہ کرتا ہے کاش اللہ تعالیٰ بھی مجھے یہ ایسا دے تو میں اس کی طرح اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کروں. تو فرمایا یہ دونوں نیت کے طور پر برابر ہیں. تو ہمیں جو ہے نیت کرنی چاہیے. جب بھی کوئی نیک بات سنے سب سے پہلے نیت ہے. اگر نیت اخلاص, اگر اس کے اندر اخلاص ہے تو اللہ تعالیٰ ضرور راستے بنا دیتے ہیں. ہم بس سنتے ہیں تو دل میں جب کوئی نیک جو ہمارے خلاف بات ہوتی ہے نا, جب ہم سنیں تو کیا کہتے ہیں, چل کوئی نہیں کرنا, بس سن لے, جب تک بیٹھا ہے سن لے, اس کے بعد چلو ختم. نہیں, یہ اللہ تعالیٰ بندے کو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ کس کیفیت سے اس بات کو سن رہے ہیں. اگر تب بھی بندہ بات سن کے کسی کی اور یہ ارادہ کر لے کہ انشاءاللہ میں نے اپنے آپ کو ضرور بدلنا ہے اور اللہ مجھے توفیق دے, تو اللہ ضرور اس کے راستے نکال دیتا ہے. جزاکم اللہ خیر, بارک اللہ فیک.